الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الطریقۃ العصریہ سبق نمبر 7 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ کل اور پرسوں کے سبق میں آپ نے ایک بنیادی چیز یہ پڑھی کہ کسی بھی چیز کی نسبت متکلم یعنی اپنی طرف آپ کریں گے تو آخر میں اس چیز کے آگے یا لگائیں گے تو اس سے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز اس کی ہے۔ کسی چیز کی نسبت سامنے والے کی طرف مخاطب کی طرف کرنا ہو، مذکر کے لیے کاف زبر والا اور مؤنث کے لیے کاف زیر والا لگاتے ہیں۔ جبکہ اسی طرح جب کسی چیز کی نسبت غائب کی طرف کرنی ہو کہ یہ چیز اس کی ہے جو آپ کے مجلس میں نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ زید، اس کا پین، اس کی کتاب، اس کا گھر، اس کے بچے، تو اس کے لیے آخر میں ہو ضمیر لگاتے ہیں مذکر کے لیے، جبکہ ہا لگاتے ہیں مؤنث کے لیے مفرد میں۔ دیکھیں ذرا، ھذا خالد، یہ خالد ہے، ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے، ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے، ھذا انفہ، یہ اس کی ناک ہے، ھذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے، ھذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو قاعدہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ من، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا خالد۔ این کتابہ، کہاں ہے اس کی کتاب؟ دیکھیں، این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ میری کتاب کہاں ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ این کتابی۔ یا بولیں کہ آپ کی کتاب کہاں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ این کتابک۔ اس کا جواب ہے ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ ھذا رأسہ۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟ ھذا صدرہ، یہ اس کا سینہ ہے۔ آگے ہے ہا ضمیر مؤنث غائب کے لیے۔ جب کسی مؤنث کی طرف نسبت کرنی ہو تو ہا لگاتے ہیں اس کے آخر میں، جیسے ھذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے، ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے، ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے، تلک کراستھا، وہ اس کی کاپی ہے، ھذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے، وتلک اختھا، وہ اس کی بہن ہے۔ تلک لے کر آئیں چونکہ وہ مؤنث ہے، دور کے لیے تلک آتا ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے۔ این کتابھا، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتھا، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدھا، اس کا والد کہاں ہے؟ ذاک والدھا، وہ اس کے والد ہیں۔ آگے لمن، لمن سے بعد میں نے بتایا تھا کہ پیچھے کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کس کی ہے تو اس کے لیے آتا ہے لمن۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ کتاب محمود، محمود کی کتاب، یہاں اضافت ہے، کتاب کی اضافت محمود کی طرف۔ لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے۔ لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعہ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تلک ساعتھا، وہ اس کی گھڑی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سبق بھی، انتہائی آسان سبق ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے۔
ان الفاظ کے ساتھ ہو لگا کر، ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں، جیسے ہذہ عینہ، ہذہ اذنہ، ہذہ عینہ۔ یہاں آپ پریشان ہوں گے کہ عین آنکھ کو کہتے ہیں، اس میں تو کوئی علامت مؤنث کی علامت نہیں ہے گولتا، شروع میں ہذہ کیوں آیا؟ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ انسانی اعضاء کے وہ چیزیں جو ڈبل ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہے، پاؤں ہیں، ہاتھ ہے، تو جو چیزیں انسان کی ڈبل ہیں تو وہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے آگے دیکھیں، ہذہ عینہ، یہ اس کی آنکھیں ہیں، ہذہ اذنہ، یہ اس کے کان ہیں، ہذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے، ہذہ اصبعہ، یہ اس کے انگلیاں ہیں، ہذہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے، کتف کندھے کو کہتے ہیں، ہذہ رجلہ، یہ اس کا پاؤں ہے، ہذہ فخذہ، یہ اس کی ران ہے، ہذہ قدمہ، یہ اس کا قدم ہے، ہذہ ساقہ، یہ اس کی پنڈلی ہے، ہذہ رکبتہ، یہ اس کا گھٹنا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ ہذہ طالبہ، یہ طالبہ ہے، اسمہا سعیدہ، اس کا نام سعیدہ ہے، ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے، ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے، ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے، ھذا بیتھا، یہ اس کا گھر ہے، وتلک مدرستھا، اور وہ اس کا مدرسہ ہے، وھذہ امھا، اور یہ اس کی ماں ہے، وذاک ابوھا، اور وہ اس کا ابو ہے، تو ھذہ اختھا، یہ اس کی بہن ہے، وھذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ یہ بھی انتہائی آسان ہے، ان کو آپ سنیں بار بار اور یاد کریں۔ عربی میں ترجمہ، یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخ، بھائی کو کہتے ہیں، اپنی طرف کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ اخی۔ وہ طالب علم ہے، طالب علم مذکر کے لیے، ذالک طالب، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تمہارا بھائی، اخ بھائی کو کہتے ہیں، تمہارا تو اخو کا کہاں کے لیے آتا ہے؟ اینہ، اینہ اخو کا، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ اینہ غرفتہ، اس کا کمرہ۔ تمہارا اسکول کہاں ہے؟ اینہ مدرستک، تمہارے استاد کون ہیں؟ من استادک، ان کا گھر کہاں ہے؟ اینہ بیتہ، یہ میرا ساتھی ہے، ھذا صدیقی، اور یہ اس کی کتاب ہے، ھذا کتابہ، اور یہ اس کی کاپی ہے، ھذہ کراسۃہ۔ قاعدہ، کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ نیچے وہی مشہور الفاظ ہیں تو ان کا آپ نے پیچھے پڑھ لیا، اخ، اذن، رجل، ساق، اصبع، اخت، ید، فخذ، رکبہ، کتابہ، عین، کتف، قدم، قلمھا۔ تو اپنی نیک دعا میں یاد رکھیں۔ آج کا سبق امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔